الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے یہ نماز جو ہے نماز جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جائے وہ اس کے متعلق بیان ہے یہاں پر اس آیات میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کسی کنڈیشن میں بھی اس طرح معاف نہیں ہے، ایون جنگ کے دوران بھی ہم نے نماز معاف نہیں ہے، تو پھر اس لیے نماز کی پابندی کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ ہوں فیہم ان میں موجود، یعنی صحابہ کرام میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمْ، اور قائم ہو جائے لَهُمُ الصَّلَاةَ نماز کا وقت قائم ہو جائے، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفتٌ ایک جماعت، منہم ان میں سے، معاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور اٹھا لے أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیاروں کو، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب سجدہ کر چکے وہ جماعت، فَلْيَكُونُوا تو ہو جائے، مِن وَرَائِكُمْ پیچھے چلی جائے، وَلْتَأْتِ اور آ جائے، طائفتٌ دوسری جماعت، اخرى دوسری جماعت آگے آ جائے، لم یصلوا جس نے نہیں پڑھی تھی نماز، فلیصلوا پس اب پڑھ لے وہ نماز، معاکا آپ کے ساتھ، ولیاخذوا حذرکم اور اٹھائے رکھے حذرہم اپنے بچاؤ کے سامان کو، واسلحتہم اور اپنے اسلحے کو، ود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون کہ کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون پس وہ دھاوا بول دیں، علیکم تم پر، میلۃ واحدۃ یک بارگی میں، ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، ان یہ کہ کانا بکم اذن کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو ہتھیار اٹھانے میں، من مطرن یا بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تمہیں کوئی بیماری ہو، ان تضعوا اسلحتکم تو یہ کہ تم اپنے اسلحے کو رکھ دو، وخذوا حذرکم اور لیکن اپنے بچاؤ کا سامان پاس رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعدّ تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا ایک بہت ہی ذلت والا عذاب۔ یہاں پر یہ ڈیٹیل میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی جنگ کے دوران۔ یہاں پر ہے صلاۃ الخوف کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز، یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافر، یہ کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو، ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، مثلا فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک حصہ دشمن کے مد مقابل کھڑا رہے تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو، اور ایک حصہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ کی 2 رکعتیں اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، اس طرح آپ کی 4 رکعتیں اور فوجیوں کی 2 رکعتیں ہوئی، اور بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعتیں پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے، اور دوسرے حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعتیں اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی۔ یہ اس طرح کا ایک طریقہ ہی بتایا ہوا ہے، اور یہ عمل بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل، جیسے ہتھیار اٹھانے میں اگر کسی کو تکلیف کا سامنا ہے یا بارش کی وجہ سے ہتھیار خراب ہونے کا خدشہ ہے تو ہتھیاروں کو پھر رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے رکھیں کہ اس کو بوقت ضرورت اٹھا سکیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اور جب ادا کر چکو تم نماز، فاذکروا اللہ تو تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلیٰ جنوبکم اور لیٹ کر، فَإِذَا مَانَنْتُمْ پس جب تمہیں امن اور اطمینان حاصل ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس تم قائم کرو نماز، اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنین پر، کتاباً فرض، موقوتا مقررہ وقتوں پر۔ اس سے مراد ہے کہ جب جنگ اور خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو آیت ہے کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرنی چاہیے، اس کو دیر کر کے لیٹ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔
ولا تاہنوا، اور نہ تم تنگی میں پڑو، فی ابتغائی، تعقب کرنے میں، القومی، دشمن قوم کا، یعنی دشمن قوم کا تعقب کرنے میں مشکل یا مشکل میں نہ پڑو، یا اپنے دل میں تنگی نہ پیدا کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم بے آرامی کی حالت میں، فإنہم، پس بے شک وہ بھی، یعلمون، ہیں بے آرامی کی حالت میں، کما تعلمون، جیسے کہ تم بے آرامی کی حالت میں ہو، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ما لا یرجون، اور وہ نہیں امید رکھتے کسی قسم کی، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیما، حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا۔ یعنی دشمن کے تعقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو، کیونکہ جیسے زخم تمہیں بھی پہنچے ہیں ویسا ہی انہیں بھی زخم اور تکلیف پہنچی ہے۔ اور یہ ہے کہ مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک اچھی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ لیکن جو کفار ہیں وہ کسی بھی امید کے بغیر لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کسی کی راہ میں نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو، بالحق کی، جو کہ سچائی کے ساتھ ہے، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس چیز کے ساتھ جو دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یا جس کی پہچان کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ولا تکن، اور نہ ہو جائیں، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ، حمایتی۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی، اور اس میں اصل چور کا پتہ چل گیا تھا، کہ اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص تامہ یا بشیر بن ابیرک نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی، اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ ذرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرک نے ذرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی، اور بنی ظفر اور بنی ابیرک ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے، اور اسی پر الزام لگاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا الزام لگا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جس سے یہ پتہ چل گیا کہ چور کون ہے، اور جس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کہ ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کو اصل صورتحال فوراً پتہ چل جاتی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اگر کبھی حق اس سے پوشیدہ رہ جائے یا کوئی بھی کسی قسم کی شک و شبے کی بات میں پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے اصلاح فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ بس تغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی بغیر تحقیق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بات پر پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں سزا دے گا۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز اور ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اب یہیں تک ہی کرتے ہیں، پھر آگے لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو۔ السلام علیکم۔